بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطیب ارسلان خان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز 2. دونوں نے اپنا چاند چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اے مسلمانوں کے نوجوانوں، اگر تمہیں لڑکی کا شکل پسند ہے کہ میں اپنے آپ سے لڑکی بناؤ، تو قیامت کے دن تم لڑکوں کے سب میں نہیں بلکہ لڑکیوں کے سب میں تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا. اور اے مسلمان کے نوجوان بچیوں، اگر تم نے اپنے شلوار قمیص کو، اپنے شکل و شباہت کو، اپنے ہیئر ڈریس کو لڑکوں جیسا بنا دیا تو خبردار رہو کہ قیامت کے دن تمہیں نوجوان لڑکوں لڑکیوں نہیں بلکہ نوجوان لڑکوں کے سب میں کھڑا کر دیا جائے گا. پھر تمہیں یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو لڑکی ہوں، مجھے عمر کھڑا ہونا چاہیے. یہ تم نے خود انتخاب کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے حکم دیا ہے کہ اپنے پانچوں کو ٹہنوں سے اوپر رکھو. تو ہمارے تمام بوڑھے نوجوان بچے، تمام مرد حضرات، آپ دیکھیں شلوار گھسٹتے جا رہے ہیں، ہمارے پانچے جوتوں میں پھنستے ہیں، اتنے ہم نے اپنے پانچوں کو نیچے کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مستورات، ہماری بیویوں، بچیوں، ماؤں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے پانچوں کو نیچے رکھو تاکہ آپ کے ٹہنے یعنی تن کے علاوہ، پاؤں کے علاوہ آپ کا جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے. تو بدقسمتی سے ان نوجوان لڑکیوں نے شلوار کو چھوڑ کر پاجامہ بنا دیا اور پاجامے کو اتنا اوپر کرنے کی آدھی پنڈلی نظر آتی ہے. یہ مرد کا شان تھا کہ اس کی پنڈلیاں نظر آنی چاہیے، یہ عورت کی شان نہیں تھی. تو ہمارے اندر سے حیا نکل گئی، دین نکل گیا، مشابہت مسلمانوں کا نکل گیا، اور ہم اس دعوے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسلام کا غلبہ آئے گا، مسلمان فاتح بن کے ابھریں گے. مسلمان جب تک اپنا شکل و شباہ، اپنا لباس تبدیل نہیں کرے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ المنورہ سے شام اور یہودیوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے گئے تو بڑے پرانے کپڑوں میں گئے تھے اور اس کا غلام اونٹ پہ سوار تھا. امیر المومنین نے اونٹ کی رسی پکڑی ہوئی تھی. وہاں جلیل القدر صحابہ کرام استقبال کے لیے کھڑے تھے. جب یہ شام میں داخل ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کو سواری کے اوپر بیٹھنا چاہیے تھا، اچھا لباس پہننا چاہیے تھا. آج آپ مسلمانوں کی حکمرانی کر رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے آپ یہاں مذاکرات کے لیے آئے ہیں، امیر المومنین ہیں، سپہ سالار ہیں، آپ کے لباس کا، شکل و شباہت کا دبدبہ ہونا چاہیے تھا. تو امیر المومنین نے فرمایا، اے عبداللہ ابن زبیر، اے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ اتنے ناسمجھ ہیں، ہمارے اندر اسلام سے پہلے ان چیزوں کی حیثیت تھی، لیکن آج اسلام نے ہمیں جو عزت دی ہے، جو روب اور دبدبہ ہمارے اندر ڈالا ہے، آپ دیکھیں گے کہ مذاکرات ہمارے حق میں ہوں گے. اور جب مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھ گئے تو امیر المومنین نے جتنے شرائط لگائے وہ کفار مجبور ہو گئے. انہوں نے ان کے آنکھوں کو دیکھا، ان کے شکل و شباہت کو دیکھا کہ یہ اتنے پھٹے پرانے کپڑے لپیٹے ہوئے آئے ہیں، ان کو دنیا سے غرض نہیں ہے، ان کو صرف اور صرف اپنے دین سے، پیغمبر اسلام سے اور اپنی خدا سے محبت ہے. یہ کپڑوں پر کمپرومائز نہیں کرے گا، یہ سواریوں پر نہیں کرے گا، بلکہ ان کے شرائط کو اگر ہم نے نہیں مانا تو یہ ہمیں نیست و نابود کر دیں گے. اور تمام شرائط منوا کے شام سے اسی پھٹے پرانے کپڑوں میں واپس آ گئے. آج تو ہمارے کپڑے بہت اچھے ہیں، ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں جو شاید دنیا میں غیر مسلموں کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ جواب ہم سب نے خود دینا ہے. اقتصادی طور پر کہاں کھڑے ہیں، مالی طور پر کہاں کھڑا ہے، اخلاقی طور پر کہاں کھڑا ہے، دینی طور پر کہاں کھڑا ہے، معاملات کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں، لباس کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں، برادری کے لحاظ سے اور بھائی چارے کے لحاظ سے، پڑوسی کے لحاظ سے، ماں باپ کی خدمت، والدین کے حقوق، بچوں کی تربیت، یہ تمام چیزوں میں میرے
हालत में होता था। ये इस्लाम के बाद ये चीजें नहीं होती थी। परसों के एक और बदबख्त भाई ने अपने ही भाई को गोली मार के कत्ल किया है। भाई अमेरिका से कोई नहीं आता मुसलमान को कत्ल करने के लिए, इंडिया से कोई नहीं आता। आज मुसलमान मुसलमान का दुश्मन है। ये इस वजह से कि हमने पैगंबर इस्लाम के तालीमात को फसे पुश डाला है और हमने अपने ख्वाहिशात को आगे रखा है। तो मुहर्रम अल हराम का ये महीना, यौम आशूर का ये दिन, ये हमें इमाम हुसैन, इमाम हसन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की वो कुर्बानियां याद दिलाते हैं कि उन्होंने अपनी ख्वाहिशात मदीना में छोड़ दिए और यहाँ कूफा में आकर, करबला में आकर उन्होंने इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के अहकामात और इस्लाम के हुकूक पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं की। अपने जानों का, अपने औलाद का और अपने बीवी और बच्चियों का नजराना तो पेश किया, लेकिन इस्लाम पर आंच नहीं आने दिया। और आज हम सबके लिए तैयार है ताकि हमारी ख्वाहिशात पूरी हो। बेशक हमारी दीन चली जाए, हमारी कल्चर चली जाए, हमारा माशरा चला जाए, हमारी भाई बहन चले जाए, लेकिन मुझे कुछ मिल जाए। ये हवस अपने आप से निकालना पड़ेगा, तब जाके इस्लाम का झंडा सरबलंद रहेगा, मुसलमान कामयाब होंगे। वरना ये जिल्लत का दरवाजा जो हमारे ऊपर खुला है, ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक हम अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की तकदीर को तब तक नहीं बदलता जब तक ये कौम खुद नहीं उठती और अपने तकदीर की बदल करने की कोशिश नहीं करता। तो हम इंशाअल्लाह आज के दिन से, इस महीने से ये आज़म करते हैं कि मैंने मुसलमानों के साथ मोहब्बत रखना है और भाईचारा कायम करना है, पड़ोसियों की खिदमत करनी है, वालिदैन की खिदमत करनी है। ये जहालत के दरवाजे बंद कर रहे हैं और दीन इस्लाम का जो सीधा रास्ता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तब जाके हमें आगे जो रास्ता मिलेगा वो कामयाबी और खुशहाली का होगा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत आदर। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को।